اگر ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اپنے بیان سے مکرتے نہیں. اور یہ تمہارا فلسفہ اور یہ تمہارا جہاد ہے کہ جب تمہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس طرح تو تم اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم نے فوج کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے اداروں کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دی ہو یا نہیں دی ہو، میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ تمہیں جانا ہوگا، باہر صورت جانا ہوگا، اور ہم تمہیں اقتدار کے ان محلات سے باہر پھینکیں گے. گو نیازی، گو نیازی. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت نے، ہماری جماعت کی قیادت نے، ہماری جماعت کے کارکن نے ننگی تلوار بن کر اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. اور جو کوئی بھی اقتدار کے ان ایوانوں میں ناجائز طریقے سے بیٹھے گا، انشاءاللہ تلوار بے نیام بن کر جمعیت کا کارکن، جمعیت کی قیادت اس کو اپنے مد مقابل ملے گی. نعرہ تکبیر کہ مرد آباد ناجائز وزیر اعظم، نااہل وزیر اعظم، جاہل وزیر اعظم. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جو اقتدار میں بیٹھا ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ریاست مدینہ کا نام دے کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا کردار پارلیمان کے اندر موجود ہے کہ جس نے بل پیش کیا کہ 18 سال سے قبل کا کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکے گا. اسی پارٹی کے ایک رکن نے کہا کہ آپ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دیں، مکہ اور مدینہ مسلمان لے لیں، دنیا میں جنگ ختم ہو جائے گی. اس کردار کے لوگ جو اپنے آپ کو انقلابی سیاستدان کہتے ہیں، آپ نے ان کے کردار کو اس وقت بھی دیکھا کہ جب یہ شوکت خانم کے نام پر دنیا بھر میں چندے کر رہا تھا، اسی چندے کو اس شخص نے جواری کی نظر کیا، جوئے کی نظر کیا. پھر اس نے یونیورسٹی بنائی، اس چندے کو اس نے جوئے کی نظر کیا. پھر اس نے سیاسی جماعت بنائی، پھر اس کے لیے فارن فنڈنگ ہوئی. اسرائیل اور بھارت کے شہریوں نے اس کے لیے فنڈنگ کی. لیکن میں آج اس سٹیج سے اپنے ان تمام سیاسی اکابرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے 9 سال تک اپنے صوبے میں اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. احتساب کے ادارے ان کے پاس تھے، ہم پر کرپشن ثابت نہیں کر سکے. لیکن آج میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم اگر تم پر کرپشن ثابت نہیں کر سکے، ہم اگر تمہارے اس گھناؤنے کردار کو قوم تک نہیں لا سکے تو پھر ہم غلط. اور اگر ہم نے تم پر ثابت کیا، تمہیں ان روڈوں پر گھسیٹتے ہوئے انہی راستوں پر لے جائیں گے کہ جس راستوں پر تم نے اس قوم کو دھوکہ دے کر ریاست مدینہ کی طرف ان کو دعوت دی. گو نیازی، گو نیازی. ایک دقیقے کے دور
نیازی، ایک ٹکے کے 100 نیازی، ایک ٹکے کے 420 نیازی۔ یہ بین الاقوامی ٹھگ ہے، اس نے ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا، پھر اس نے پرسوں 27 تاریخ کو قوم کو سرپرائز دینا تھا، اور اس سے پہلے اس نے ماحول بنانے کی کوشش کی، اداروں کو دھمکانے کی کوشش کی، ان کو غلط محاوروں سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اور جب اس نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ نے اس کا یہ نعرہ سنا یا نہیں سنا؟ ابھی اس کی اس بیان کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وضاحتیں دینے پر آ گیا کہ میں نے یہ جملہ فوج کے لیے نہیں کہا، کسی جرنیل کے لیے نہیں کہا، کسی ادارے کے لیے نہیں کہا، یہ ہے تمہاری 22 سالہ جدوجہد، یہ ہے تمہاری انقلابی سوچ، یہ ہے تمہارا مجاہدہ۔ اگر ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اپنے بیان سے مکرتے نہیں، اور یہ تمہارا فلسفہ اور یہ تمہارا جہاد ہے کہ جب تمہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس طرح تو تم اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم نے فوج کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے اداروں کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دی ہو یا نہیں دی ہو، میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ تمہیں جانا ہوگا، باہر صورت جانا ہوگا، اور ہم تمہیں اقتدار کے ان محلات سے باہر پھینکیں گے۔ گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ ان تمام سیاسی کارکنوں کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان غریب سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے مفلسی کی حالت میں بھی، تنگ دستی کی حالت میں بھی قوم کی جنگ لڑی، سڑکوں پر لڑی، ایوان کے اندر لڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مملکت خداداد پاکستان کے اور اس کے آئین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے ترقی اور روشن مستقبل میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔